فرمائے انگلیوں پر گن لیجئے انشاءاللہ۔ فتنوں کے دور میں اگر ہمیں صحیح سے چلنا ہے، ایک صحیح مسلمان بن کے ہمیں جینا ہے، آنے والی نسل کو اسلام پہ اگر رکھنا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 5 باتیں تقریباً میں نے نوٹ کی ہیں ادھر ادھر سے، ہو سکتا ہے 4 بولوں، ہو سکتا ہے 5 بولوں، یہ ذمہ داری کے اندر آتی ہیں۔ یہ بول کر چاہے 3 منٹ لگے 5 منٹ لگے بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر آج جو کرنے کا کام ہے، جو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے فتنے آئیں گے گویا کہ گھٹا ٹوٹ رات کا اندھیرا ہے، صبح میں آدمی مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے ان حالتوں میں کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کو یہ فتنوں کے دور میں پہلے نمبر پر جو علماء نے لکھا ہے، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو ایک حدیث ذہن میں رکھو۔ نبی فرماتے ہیں بادیرو من الاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کقطع اللیل المظلم۔ آپ اگر فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی کرو عمل کرنے میں۔ عمل ایک طریقہ ہے میرے بھائی، قرآن حدیث کے مطابق عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے۔ بہت باتیں کرتے ہیں نوجوان، بہت باتیں کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ جی محمد بن سلمان نے کیا کیا؟ پہلا اٹھاتے کیا کرتے؟ وہ یہ کر رہا ہے، یہ تو فجر پڑھا کیا؟ تو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، فرض جو تیرے اوپر ہے تو ادا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کی توفیق۔ یہاں ایک تحفہ دیتا ہوں میں، نوجوان بچے جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، سارے بچوں کو میں میرے طرف سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کرے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے۔ ایسی دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے۔ ہم ایسی دعا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے بچوں کو ہر کی پوزیشن پر پہنچائے۔ بہت سارے بچے بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو کامیابی میں تبدیل فرمائے۔ ایک مسلمان کی زندگی، ایک بچے کی زندگی کس میں ہوتی ہے معلوم؟ ربنا، زور سے پڑھو، زور سے، ہاں یہی ہماری زندگی ہے۔ اے ہمارے پروردگار دنیا بھی اچھی بنا، پھر دنیا حسنہ، اللہ آخرت بھی اچھی بنا، اللہ عذاب قبر سے بچا لے۔ ایک نوجوان کی زندگی اس کے بیچ میں ہونی چاہیے، ہمیں دونوں اچھا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں ملی ہے عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، کر کے دیکھو آپ بھی، نیکسٹ ٹائم جب ملتے ہیں نا تب آپ مجھے بولنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے راستوں میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ زور سے بولو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر ایک جملہ لکھتے ہیں، الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم اللہ لما لا یعلمون۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو علم، اللہ وہ علم بھی دیتا ہے جو یہ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ وہ آنسر جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے نا، اللہ تمہارے دماغ میں ڈالے گا۔ عمل کی بڑی برکت ہے، یہ پہلی چیز ہے اس دور میں کرنے کی، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکنڈ نمبر پر علماء نے لکھا ہے تقوی کو زندگی میں اپنا لیجیے۔ کیا کیجیے؟ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے۔ اس پہ زیادہ میں بات نہیں کروں گا، آپ تقوی پر بہت ساری تقریریں الحمدللہ سن چکے ہیں۔ اللہ ہمیں متقی بنائے، یہ دوسری چیز ہے آج کے زمانے میں کرنے کی۔ تیسری اور اہم بات جو علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول نے خود کہا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا من یعش منکم بعدی، میرے بعد جو بھی زندگی گزارو گے، وہ بڑا اختلاف دیکھو گے، فتنوں کا دور ہوگا، اختلاف کا دور ہوگا۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو۔ میں نے ایک اچھے بڑے عالم کی ایک کلپ سنی، میں بھی کسی کے بیانات سنتا ہوں اور مدینہ جاتا ہوں تو بڑے غور سے سنتا ہوں، بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا اچھا لگا۔ ہمارے دین میں دلیل کی اہمیت ہے، شخصیت کی نہیں۔ یہ ذرا علمی ہو گیا نہیں؟ ہمارے دین میں، زور سے بولو، دلیل کی، ابھی وہ تیسرا وہی ہے، وہی آنے والا ہے۔ ہمارے دین میں دلیل کی اہمیت ہے، کون بول رہا ہے وہ بعد میں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، میدان ہے حج کا،
ایک آدمی سوال کرتا ہے آ کر حج کے بارے میں، جانتے پوری جماعت جانتی، مگر یہاں ایک اور اچھی چیز ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ کون سا حج افضل ہے 3 میں؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے حج تمتع افضل ہے۔ تو پوچھنے والا سوال کرتا ہے میں نے ابو بکر سے سنا ہے، نام کن کا لے رہا؟ بڑی شخصیت، میں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہے، میں نے حضرت عمر سے سنا ہے، وہ بولتے ہیں دوسرا حج افضل ہے، آپ بول رہے ہو حج تمتع افضل ہے، کتنی بڑی بات ہے معلوم۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بول رہا ہوں نبی نے کہا، تم بول رہے ہو ابو بکر نے کہا۔ اللہ کھولے دماغ، اللہ دماغوں کو کھولے ہمارے بھائیوں کے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے کہا۔ ابو بکر سے بڑا کوئی نہیں ہے امت میں، نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اگر چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا۔ جب بھی نبی کی بات آ جاتی، نبی نے یہی کہا میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا اختلاف ہی اختلاف دیکھے گا۔ اگر بچنا ہے اختلاف سے، اگر بچنا ہے فتنوں سے، نبی نے کیا نسخہ دیا ہے؟ علیکم، پڑھو میرے ساتھ، زور سے پڑھو، بسنتی، یا رب میری سنت کو لازم پکڑو۔ اس دور میں اگر تمہیں سر اٹھا کے چلنا ہے، ہر جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط، زور سے، فقط فوزًا عظیما۔ اگر فوز عظیم چاہتے ہو، صحیح کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ تیسری چیز ہے انشاءاللہ اس دور میں جو ہمیں کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز، تیسری چیز نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت، اسے لازم پکڑنا۔ چوتھی چیز، یہ بھی اہم ہے میرے بھائی، میں ماں باپ سے کہتا ہوں، سارے ماں باپ سے، دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، ساتھ میں دینی تعلیم بھی پڑھاؤ انشاءاللہ۔ جی مریں گے نا ایک دن، مریں گے کہ نہیں؟ کسی کو گارنٹی ہے میں نہیں مروں گا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، مگر ایسے لوگ نہیں آئے جنہوں نے موت کا انکار کیا۔ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ایک دن مریں گے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ میرے تمہارے قبر کے سوالات آسان فرمائے، اللہ ہماری زبان پر بے ساختہ وہ جواب عطا فرمائے۔ 3 سوالات ہوں گے، اس پہ مجھے کچھ نہیں بولنا ہے۔ 3 سوالوں کے بعد صحیح حدیث میں ہے ایک جملہ فرشتہ پوچھے گا، مسلمان سے بھی پوچھے گا، کافر سے، پوری مجلس میں سب سے ہے وہ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ما علم، کیا جملہ ہے؟ زور سے بولو، کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کون سا علم حاصل کر کے؟ کون سا علم حاصل جو علم قبر میں پوچھا جائے گا؟ اگر فتنوں کے دور سے بچنا چاہتے ہو، تمہیں واسطہ ہے اللہ کا، وہ علم حاصل کرو انشاءاللہ۔ اور وہ علم کیا ہے؟ ما علم، خبر میں مسلمان جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لے کر کے آیا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ والدین حضرات، آپ سے گزارش ہے دینی تعلیم کو بچوں کو بچپن سے سکھاؤ، تربیت بچپن سے دو۔ اور ہمیشہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اگر کوئی درخت، کل بھی بولا میں، شروع میں ٹیڑھا ہو گیا نا، اسے جال ڈال کے سیدھا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں بھائی؟ کر سکتے نا؟ اگر وہی درخت بڑا ہو گیا اور ٹیڑھا ہی بڑا ہو گیا، اب سیدھا کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے نوجوانوں کی یہی حالت ہے، اگر بچپن میں تعلیم نہیں دو گے، مسجد کے دروازے نہیں کھولو گے، صحیح علم کا مرکز نہیں بناؤ گے، اللہ کا حق نہیں سکھاؤ گے، بڑا غور سے جملہ سنو، تو بڑے ہو کر یہ بچے ماں باپ کا بھی حق نہیں پہچانیں گے۔ چوتھی اور آخری بات، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، وہی دعا کے ساتھ اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، جو ظاہری فتنے ہیں، جو باطنی فتنے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ یہ مختصر سا جو درس ہے ہم ختم کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نازک دور ہے، بڑے نازک حالتیں ہیں، اللہ ان نازک حالات کے اندر اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے،
ساری دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلومین کی مدد فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سارے مجبوروں کی مجبوریوں کو اللہ دور فرمائے۔ اس مجلس میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اچھے دائی ہیں، جمعہ میں بھی نام لیا، دوبارہ نام لے رہا ہوں، دین کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اچانک پتہ چلا گلے کا کینسر آ گیا ہے۔ نام انور ہے، کیا نام؟ انور ہے۔ میرے فون میں گلے کی ویڈیو بھیجے ہیں، تھروٹ کینسر آ گیا، جاتے جاتے گلا چھوٹا ہو کر دب گیا ہے، اندر سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ کہا ریڈیشن تو لے رہا ہوں ولی صاحب، کیمو بھی لے رہا ہوں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کیا بولے ہیں؟ نام بھی میں نے لے لیا ہے۔ اس مجلس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، بچوں سے میں کہتا ہوں، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ کینسر جیسی بیماری اللہ ان سے دور فرمائے، صرف ان کے حد تک نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ میری نگاہ میں کینسر سے بڑی ایک بیماری ہے، وہ ہے شرک۔ کون سی؟ اللہ اس بیماری سے مسلمان کو بچائے، اللہ بدعت سے مسلمان کو بچائے، ہر مسلمان کو موحد بنائے، ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے۔ اب آگے کا جملہ، اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنائے، سارے مسلمانوں کو نیک بنائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ کے شکریہ کے بعد اس مسجد والوں کا اور ہلل کرے کی جماعت کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے الحمدللہ اس اجتماع کو رچا، اس اجتماع کو کوشش کی۔ الحمدللہ اس کے لیے ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے، ہر ذمہ دار کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے، اس طرح کے پروگراموں کو انہیں بار بار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔